بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی مشتاق ہے. آج ہم ایک خاص مینجمنٹ بک کے حوالے سے گفتگو کریں گے. بہت سارے دوستوں کی فرمائش تھی کہ آپ کی موسٹ آف دا بک ریویوز ریلیجس ہوتی ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں لیڈرشپ اور مینجمنٹ پہ بھی بک ریویوز کروں. تو اس سلسلے میں آج پہلا ایپیسوڈ ہے. آج بک ریویو نہیں ہے کسی مینجمنٹ بک کا، بلکہ مینجمنٹ بک کی میں سے ایک کوٹیشن لے کے اس پہ ڈسکشن یا تبصرہ ہے مختصر. تو یہ بڑی مشہور کتاب ہے میکسیمم اچیومنٹ برائن ٹریسی کی، اور اس کتاب کا بک ریویو کسی اور وقت ہم پیش کریں گے. بٹ آج اس کتاب کے ایک صفحے پر ایک نظم ذکر ہے. اس نظم کے حوالے سے بڑی دلچسپ ہسٹری اور تاریخ ہے جو میرے خیال میں سب کو معلوم ہونی چاہیے، اور میری اپنی دلچسپی تھی، ریسرچ تھی، تو میں نے سوچا آپ سے یہ شیئر کروں. تو یہ مینجمنٹ بک میں سے ایک پیج پہ جو نظم ہے اس کی ایک چھوٹی سی ہسٹوریکل انڈرسٹینڈنگ آپ کو دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اس کو جب پڑھیں میکسیمم اچیومنٹ کو، تو اس میں سے جو نقطہ میں اخذ کر رہا ہوں آپ اس کو ذہن میں رکھ کر باقی مینجمنٹ کتابیں بھی پڑھیں اور انجوائے بھی کریں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. جی جناب، یہ میرے ہاتھ میں میکسیمم اچیومنٹ ہے برائن ٹریسی کی، اور جو ایڈیشن میرے ہاتھ میں ہے اس وقت وہ انڈین ایڈیشن ہے. اور انڈین ایڈیشن جو ہے یہ پہلے 2010 میں چھپا ہے، اس کے بعد 10واں ایڈیشن جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے وہ 2018 میں چھپا ہے. اور اوریجنلی یہ 1993 میں فرسٹ ٹائم برائن ٹریسی کی کتاب چھپی تھی. اور اس کے ہم جاتے ہیں کنٹینٹس کے پیج کے اوپر، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے ٹوٹل 12 چیپٹرز ہیں. تو ہمارا جو موضوع ہے وہ 12ویں چیپٹر کے اندر ایک صفحے پر ایک نظم ہے وہ ہے. تو ہم 12ویں چیپٹر کے اس صفحے پہ جاتے ہیں، اور یہ ہے جناب وہ ہمارا صفحہ. یہ ہے پیج نمبر 336 انڈین ایڈیشن کا. تو پیج نمبر ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں اگر ڈفرینٹ کنٹریز میں چھپے ہوئے ایڈیشن ہیں، بٹ چیپٹر نمبر یاد رکھ لیجیے گا 12واں ایڈیشن. اور اس میں یہ نظم ہے لی ہنٹ جو برطانوی شاعر ہے، یہ جان کیٹس کے زمانے کا ہے، اور اس کا نام ہے نظم کا ابو بن ادم. اور اس کو شاعرانہ رنگ جو ہے شاعری کے اندر اس کو واقعے کو بیان کیا گیا کہ ابو بن ادم ایک دفعہ سو رہے تھے اور رات کو یہ اٹھے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ جو ہے کتاب میں کچھ لکھ رہا ہے. بک آف گولڈ، سونے کی کوئی کتاب ہے، سنہری حروف سے کچھ لکھ رہا ہے. تو آپ نے اس فرشتے سے پوچھا کہ بھائی اس میں کیا لکھ رہے ہو؟ تو اس فرشتے نے بولا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو خدا سے محبت کرتے ہیں. تو ابو بن ادم نے پوچھا کہ کیا میرا نام ان لوگوں میں ہے؟ تو فرشتے نے کہا نہیں، آپ کا نام اس میں نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ابو بن ادم نے کہ میں اگر اللہ سے محبت کرنے والوں میں نہیں ہوں، مگر میں ان لوگوں سے تو محبت کرتا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دوستوں کا میں دوست ہوں. تو فرشتہ جو ہے وہ خاموش ہو گیا، اور دوسری رات کو وہ پھر دوبارہ ظاہر ہوا خواب میں. تو اس نے وہ یہی بات پوچھی دوبارہ ابو بن ادم نے، اور فرشتے نے ان کو بتایا کہ آپ کا نام فہرست میں نمبر 1 پوزیشن پہ آپ کا نام ہے، سب سے پہلے فہرست میں آپ کا نام اس لیے کہ آپ خدا کے دوستوں سے دوستی رکھتے ہیں. تو یہ ایک نظم ہے جو برائن ٹریسی نے اپنے 12ویں چیپٹر میں لی ہنٹ کے ریفرنس سے ابو بن ادم کے نام سے، یعنی اس پوئم کا نام ابو بن ادم ہے. اب میں نے یہ جب پڑھی تو ابو بن ادم سے مجھے ایسے لگا کہ یہ اسلامی نام لگتا ہے، اور یہ واقعہ بھی کہیں کہیں مجھے پڑھا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو میں نے جب اس کو سرچ کیا لی ہنٹ کو، تو پتہ چلا کہ لی ہنٹ نے یہ ایمیولیٹ نام کی ایک کتاب ہے جو 1834 میں چھپی تھی. اور اس میں بیسکلی برائن ٹریسی نے یہ جو نظم ہے لی ہنٹ کی، یہ منظر عام پر سب سے پہلے ایمیولیٹ کا 9واں ایڈیشن ہے 1834 کا، اس میں یہ لی ہنٹ کی نظم چھپی تھی 1834 میں. تو جہاں سے یہ پاپولر ہوئی مغرب میں، اس کو لی ہنٹ کی نظم ابو بن ادم کے نام سے جانتے ہیں، اور وہیں سے برائن ٹریسی نے اس کو اپنی کتاب میکسیمم اچیومنٹ میں اس کو کوٹ کیا. تو اگر ہم اس میگزین میں جائیں جہاں پہ لی ہنٹ نے سب سے پہلے یہ نظم چھاپی ہے، تو وہ جو 1834 کا بیسکلی ایڈیشن ہے، تو یہ ہے وہ یہ میں نے اس کا جو اوریجنل ایڈیشن ہے جو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ہے، اور اس کی ڈیجیٹلائزڈ فارم جو ہے PDF میں وہ نیٹ پہ اویلیبل ہے.
تو وہاں سے میں نے اس کو پرنٹ آؤٹ کیا کمپیوٹر کے ذریعے. تو ٹو ہر موسٹ ایکسلنٹ میجسٹی دا کوئین دا 9th volume of the amulet is humbly dedicated by her majesty most devoted servants. تو یہ آپ دیکھیے گا نومبر 1833 میں یہ چھپی ہے، مگر یہ یعنی کہ یہ پرنٹنگ کے مراحل میں تھے اور یہ 1834 کا ایڈیشن ہے. تو آپ یہ دیکھیے دی ایمولیٹ اے کرسچن اینڈ لٹریری ریممبرنس. یہ بیسکلی جس طرح ہمارے یہاں مذہبی میگزین ہوتے ہیں اور ان مذہبی میگزینز میں اخلاقی مضامین ہوتے ہیں، نظمیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح کا یہ کرسچن میگزین تھا، برطانیہ میں چھپتا تھا. تو یہ اس کا 1934 کا ایڈیشن ہے اور یہ اس کے فہرست عنوانات پہ جائیں گے ہم. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ پیج 176 کے اوپر ابو بن ادم اینڈ دی اینجل بائی لی ہنٹ، یہ نظم اس ایڈیشن میں 1934 میں یہ چھپی تھی. اور یہ ہے وہ ابو بن ادم کی نظم. چار میں اس کو سیدھا کر لوں آپ کے لیے. جی یہ ابو بن ادم ہے اینڈ دی اینجل دا لی ہنٹ، اور یہ وہ نظم 1834 کے ایڈیشن کی چھپی ہوئی ہے. اور اب کویشچن یہ ہوتا ہے کہ لی ہنٹ نے یہ کہاں سے لی ہوگی، اور لی ہنٹ نے جو ریفرنس دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فرانس میں ببلیوتھیک اورینٹل کا جو شمارہ ہے، یعنی برطانیہ میں اسلامی مسودات کو جمع کر کے اس کی رپورٹنگ بنا کے، تو یہ مجلہ ہوتا تھا برطانیہ میں. اگر آپ اس کو گوگل کریں گے تو آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی. تو وہاں پہ اسلامی مسودات کا اور اسلامی کتابوں کے حوالے سے یہ چھپتا تھا مجلہ. تو وہاں پر یہ نظم لی ہنٹ نے پڑھی ہے اور اس کو شاعرانہ انداز میں نثر کو شاعری میں پیش کیا ہے ابو بن ادم کے واقعے کو، اور وہاں سے پھر یہ اس نے لی ہے. اور یہ واقعہ اب ہم اس کے اوریجنل سورس کی طرف چلتے ہیں کہ یہ اوریجنلی ہے کہاں پہ، یہ جو فرینچ مجلے سے لی ہنٹ نے لی ہے. تو اس کا جناب اوریجنل جو ہے حوالہ یہ برائن ٹریسی کا چلتے چلتے یہ تذکرۃ الاولیاء ہے فرید الدین عطار کی. یہ اس کا اردو ایڈیشن ہے، اس کے انگلش پہ بھی آپ کو مل جائیں گے. اور اس کا جناب یہ 11واں چیپٹر ہے حضرت ابراہیم ادم کے اوپر. یہ صفحہ نمبر 60 پہ ہے. میں ڈائریکٹلی ابو بن ادم کے اس پہ لے چلتا ہوں آپ کو. اور یہ دیکھیے گا، یہ وہ ہے عبارت ابو بن ادم کی. فرید الدین عطار نے کہا کہ حضرت ابو بن ادم فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل کو خواب میں دیکھا کہ وہ کوئی کتاب سی بغل میں دبائے ہوئے ہیں، اور میرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس میں اللہ کے دوستوں کے نام درج کرتا رہتا ہوں. پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس میں میرا نام بھی شامل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا شمار خدا کے دوستوں میں نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا کہ اس کے دوستوں کا دوست تو ضرور ہوں. یہ سن کر وہ کچھ ساکت رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. پھر فرمایا کہ مجھے من جانب اللہ یہ حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے تمہارا نام درج کرو، اس کے بعد دوسروں کا، کیونکہ اس راستہ میں مایوسی کے بعد ہی امید پیدا ہوتی ہے. تو یہ اوریجنل کوٹیشن حضرت ابو بن ادم جو بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اسلام میں، ان کا یہ فرسٹ ٹائم تذکرۃ الاولیاء میں حضرت فرید الدین عطار نے یہ نقل کیا ہے، جو ہمارے ہاں عام طور پہ مل جاتی ہے. اور یہ اس کی جو پرشین ایڈیشن تھا، یہ مینوسکرپٹ تھا، یہ فرانس میں جب جمع ہوا ہے تو وہاں سے پھر لی ہنٹ نے لیا ہے. اب ہم 2018 میں یہ بات کر رہے ہیں ساری، اور اب میں آپ کو بڑی دلچسپ ہسٹوریکل ٹائم لائن دیتا ہوں کہ یہ سارے معاملات کیسے ہوئے. اب یہ دیکھیے، یہ میکسیمم اچیومنٹ برائن ٹریسی کی ہے. یہ میں نے خود بنایا کمپیوٹر پہ ٹائم لائن تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی رہے کہ یہ 1993 میں چھپی ہے اور 2018 میں اس کتاب کو چھپے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں. اور برائن ٹریسی نے لی ہنٹ سے لی ہے، اور لی ہنٹ نے فرسٹ ٹائم جس کو جو لکھا ہے. اچھا، لی ہنٹ کو گزرے ہوئے 1859 میں اس کی وفات ہوئی ہے. تو اگر سن وفات کو لیں 2018 میں اس کو 150 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، 159 ایئرز ہو گئے. اب لی ہنٹ نے فرسٹ ٹائم پبلش ہوئی تھی ایمولیٹ میں 1834 کے ایڈیشن میں. تو 1834 کو اگر لیں
تو 184 ایئرز ہو گئے ہیں، 184 سال ہو گئے ہیں اس نظم کو اس شمارے میں چھپے ہوئے 2018 میں. اور لی ہنٹ نے یہ فرینچ بک دی ببلیوتھیک اورینٹیل 1697 میں جو چھپا تھا ایڈیشن، اس میں سے یہ نظم اس نے یہ نثر لی اور اس کو نظم کا روپ دھارا. تو 1697 کو 2018 سے کمپیئر کریں تو 321 سال ہو گئے ہیں، یعنی آلموسٹ 350 سال ہو گئے ہیں اس کو وہاں پہ چھپے ہوئے. اور اوریجنلی فرینچ بک میں اس کی جو اس کے مسودے کی اشاعت ہوئی ہے وہ تذکرۃ الاولیاء بائے شیخ فرید الدین عطار. تو 1221 میں نیشا پور میں ایران میں ان کی وفات ہوئی، ایران میں ہی میں ان کا مزار ہے. اور اس کتاب میں تذکرۃ الاولیاء میں یہ 11واں چیپٹر ہے حضرت ابراہیم بن ادم کا. اور اگر تاریخ وفات کو لیں 1221 کو، تو آج 2018 میں 797 سال ہو گئے ہیں حضرت فرید الدین عطار کو گزرے ہوئے، تذکرۃ الاولیاء لکھے ہوئے اور حضرت ابو بن ادم کے واقعے کو نقل کرتے ہوئے. تو یہ چھوٹی سی ٹائم لائن میں نے اس کی بنائی ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ 2018 میں، اور آپ اندازہ کریں کہ 797 سال پہلے لکھی گئی مسلمان کی کتاب وہ مغربی سورسز سے ہوتے 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 بالآخر مینجمنٹ بک میں برائن ٹریسی کی کتاب میں جو 1993 میں چھپی ہے، جس کو چھپے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں، وہ کتاب میں مغربی حوالے سے مغربی انداز میں ہم تک پہنچی ہے. مگر چونکہ عنوان ابو بن ادم تھا تو وہ عنوان سے پکڑی گئی ہے تو وہ عنوان سے پکڑی گئی ہے کہ یہ ضرور کوئی مسلم ریفرنس ہوگا. تو اب میری ان سارے دوستوں سے گزارش یہ ایک دلچسپ تبصرہ تھا صرف ان کی کتاب میں چھپے ہوئے ابو بن ادم کی. یہ دیکھیں نا، یہ برائن ٹریسی کا ہے حوالہ، اور اس کے ساتھ ہم رکھتے ہیں، یہ دیکھیں تو یہ برائن ٹریسی کا حوالہ کتاب کا یہ ہے، اور ساتھ میں اوریجنل جو چھپی ہے بالکل وہی نظم ہے ابو بن ادم کے نام سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی اسلام کو اوائڈ کر لیں اور کہیں جی ہم صرف سیکولر رہ کے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں گے، مگر مغرب میں جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے گروز ہیں انہوں نے اپنی ایمانداری کو یہ ساری چیزیں برقرار رکھتے ہوئے جہاں جہاں سے بھی ان کو وزڈم ملی ہے اس کو استعمال کیا ہے اور اپنی کتابوں میں اس کو شامل کیا. اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بحیثیت مسلمان جب ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو جہاں جہاں ہمیں اسلام کے حوالے ملتے ہیں ہم اس کو ضرور کھنگالیں، اس کو ضرور دیکھیں اور اس سے اپنا ایمان بھی تازہ کریں، اور یہ بھی دیکھیں کہ علم جہاں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے، خواہ مغرب سے ملے خواہ مشرق سے ملے. تو یہ ایک چھوٹا سا برائن ٹریسی کی نظم کا چھوٹا سا انالیسس تھا، اس کے ساتھ جو میری ریسرچ تھی. میں نے 1993 میں یہ چھپی ہے تو میں نے 94 میں میکسیمم اچیومنٹ پڑھی ہے. تو یہ بات جو میں نے ابھی آج آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے یہ 94 میں مجھے پتہ تھی، تو میں نے 25 سال بعد آپ کے ساتھ یہ اپنی آبزرویشن شیئر کی ہے. اینڈ آئی ہوپ یو لائکڈ اٹ. آپ پسند کریں تو مجھے ضرور اپنی رائے دیجیے گا تاکہ میں مزید اس طرح کی لیڈرشپ مینجمنٹ بک پہ بک ریویوز کے ساتھ ساتھ اگر اس طرح کی کوئی دلچسپ باتیں ملتی ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. تو آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر اور کسی بک ریویو کے کسی اور اینگل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.